ایک مومن اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان تو رکھتا ہے، ایک مومن رب کی ربوبیت میں ایمان تو رکھتا ہے، ایک مومن الہ العالمین کی الوہیت میں ایمان تو رکھتا ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ کس طرح؟ کلمہ پڑھتا ہے مدینے والے کا، فرمان کسی اور کا سنتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے مدینے والے کا، حکم کسی اور کا مانتا ہے، اس نے شرک فی الرسالہ کا ارتکاب کیا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الدين عند الله الإسلام۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، مالک یوم الدین ہے۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نازل ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی، آخری رسول، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور آپ کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ رب العالمین کا آخری نبی، آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے۔ رب کائنات نے آپ کے ذریعے اہل کائنات کو ان کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات اور ایک مکمل نظام زندگی عطا کر کے بھیجا۔ امام کائنات علیہ السلام نے دنیا والوں کے سامنے جو نظام، جو ضابطہ پیش کیا، رب العالمین نے قرآن مجید میں اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے۔ رب نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ لوگوں، سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات میں تشریف لے آنے کے بعد اب اللہ کی بارگاہ میں کوئی نظام قابل قبول نہیں ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں کوئی نظام قابل قبول ہے تو وہ کون سا ہے؟ وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ آج کے خطبہ میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ اس پر گفتگو ہوگی۔ اسلام یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لفظی ترجمہ مان لینا، تسلیم کرنا، اور اسی سے اسلام لانے والے کو مسلم کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں بنیادی طور پر مسلم کا لفظ اس اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہو اور اس کا سرا کسی اور کے ہاتھ میں ہو، یعنی اس اونٹ کو مسلم کہا جاتا ہے جو اپنے مرضی سے نہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے اور نہ سکون پذیر ہو سکتا ہے، بلکہ وہ تبھی حرکت میں آتا ہے جب نکیل تھامنے والا اسے حرکت میں لاتا ہے، تبھی وہ بیٹھتا ہے جب مہار تھامنے والا اسے بیٹھنے کو کہتا ہے، تبھی وہ اٹھتا ہے جب اٹھانے والا اسے اٹھنے کو کہتا ہے۔ اس لفظ کو اس شخص کے لیے استعمال کیا گیا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لائے گئے نظام حیات کو تسلیم کیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے نظام کے تابع کر دیا، ایک ایسے ضابطے کے تابع کر دیا جس کی نکیل، جس کی باغ ڈور، جس کا سرا، جس کا مہر اس کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ اس نظام کے بھیجنے والے رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اس نظام کے لانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان وہاں بیٹھتا ہے جہاں رب اور رسول اسے بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک مومن، ایک مسلمان وہاں ٹھہرتا ہے جہاں رب اور رسول اسے ٹھہرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک مومن، ایک مسلمان وہاں رکتا ہے جہاں رب اور رسول اسے رکنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک مومن، ایک مسلمان وہاں نہیں رکتا، وہاں نہیں ٹھہرتا، وہاں نہیں بیٹھتا جہاں رب اور رسول اسے رکنے کا حکم نہیں دیتے، رکنا پسند نہیں فرماتے۔ یہ مسلمان کی ایک موٹی سی تعریف ہے۔ اور اس طرح کے انسان کو جس نے اپنی خواہشات کو کچل کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا ہو، اسے مسلم کہا گیا، اسے مسلمان کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، کہ لوگوں اس وقت تک اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو کچل کر میرے حکم کے مطابق نہ بن جائے۔ مومن وہ ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو، مومن وہ ہے جس کی کوئی خواہشات نہ ہو، مومن وہ ہے جو اپنی مرضی کو ختم کر کے، جو اپنی خواہشات کو کچل کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع بنا لے، وہ مومن ہے جو اپنے مرضی کو، جو اپنے خواہشات کو، اپنے ارادوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بالا سمجھتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روح سے وہ شخص مومن اور مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ یہی بات رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ مومن وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی اختیار باقی نہیں رکھتا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی اختیار باقی رکھتا ہے یا سمجھتا ہے، وہ شخص مومن اور مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا، وہ مومن نہیں ہے۔ قرآن نے ہمیں اس بات کی خبر دی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ہمیں اس بات کی خبر دی کہ مومن اور مسلمان صرف اس شخص کو کہا جائے گا جو اپنے اختیارات کو ختم کر چکے ہوں، جس نے اپنے نفس پر، جس نے اپنی خواہشات پر، جس نے اپنے جسم پر، اپنے نفس پر اللہ رب العالمین کے حکم کی بالادستی کو تسلیم کر لیا ہو، اپنے خواہشات کو کچل کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا ہو، اسے مسلم کہا گیا۔ مسلم کون ہے؟ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکم دے کہ چل پڑو تو چل پڑے، یہ سوال نہ کرے کہ چلنا مناسب ہے یا نہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے، یہ سوال کرنے کا حق نہیں کہ یہاں بیٹھنا مناسب ہے یا نہیں۔ مومن وہ ہے اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ ایک مومن مرد، مومن عورت اس وقت تک اپنے آپ کو ایماندار کہلانے کا حق نہیں رکھتا جب تک کہ وہ اپنے اختیارات کو ختم نہ کر دے، وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اسے اسلام کہتے ہیں۔ اس بات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے
دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا طرز عمل، ہماری بود و باش، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا سونا جاگنا، کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے تو اسلام مبارک ہو، ایمان لانا، اسلام مسلمان ہونا ہمارے لیے بابرکت ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہے، اگر اپنے مرضی سے سوتے جاگتے، اپنے مرضی سے اٹھتے بیٹھتے، تو یاد رکھو مسلم کا لفظ کا اطلاق کرنا ہم پر جائز نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظروں کی آورگی سے روکا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو غیبت، چغلی، جھوٹ سے روکا ہے، رب العالمین نے قدموں کو برائی کی طرف اٹھنے سے روکا ہے، امام الکائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کو برائی کی طرف اٹھنے سے روکا ہے، ہاتھ کو حرام مال کی طرف لپکنے سے روکا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کو ناجائز چیزوں کا گہوارہ بننے سے روکا ہے، رب العالمین نے دل و دماغ کو شیطان کی عامہ جگہ بنانے سے روکا ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہم تسلیم کرتے ہیں تو ایماندار ہیں، مومن ہونا، مسلمان ہونا بابرکت ہے، لیکن اگر یہ سب چیز کو نہیں مانتے اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو یاد رکھو ہمارا حال ان لوگوں سے کوئی مختلف نہیں جن کے بارے میں رب نے قرآن مجید میں کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ رب کو دھوکہ دیتے ہیں، رسول اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور سن لو رب نے کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، نہ رب کو دھوکہ، نہ رسول اللہ کو دھوکہ، نہ ایمان والے کو دھوکہ، دھوکے میں ڈال رکھا ہے تو اپنے نفس کو ڈال رکھا ہے۔ لوگوں، ایمان، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ میرے بھائی اور میرے بہنیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام صرف زبان سے اقرار کر لینے کا نام ہے، اسلام صرف رمضان المبارک کے مہینے کے روزہ رکھ لینے کا نام ہے، اسلام صرف جمعہ کی نماز ادا کر لینے کا نام ہے، باقی دن جو جی میں آئے کرے کر لے، باقی دن جو دل میں آئے کر لے، ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز ادا کر لے، اس کے بعد پورے ہفتے کے لیے مسجد سے رخصتی اختیار کر لے۔ میرے بھائی، انہوں نے نہ اسلام کو سمجھا، نہ ہی ایمان کو، نہ ہی رسالت کو، نہ ہی توحید کو۔ ایک مومن، ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، اول شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ رب العالمین کی توحید میں خلل نہ ڈالا جائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا شرکت اپنا امام، اپنا ہادی، اپنا رہبر، اپنا رہنما تسلیم کیا جائے، یہ اول شرط ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین کی وحدت میں، جس طرح رب کی ربوبیت میں، العالمین کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں، امامت میں، نبوت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، عقیدہ یہ ہونا چاہیے پورے کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتی ہو، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایک مومن اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان تو رکھتا ہے، ایک مومن رب کی ربوبیت میں ایمان تو رکھتا ہے، ایک مومن الہ العالمین کی الوہیت میں ایمان تو رکھتا ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ کس طرح؟ کلمہ پڑھتا ہے مدینے والے کا، فرمان کسی اور کا سنتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے مدینے والے کا، حکم کسی اور کا مانتا ہے، اس نے شرک فی الرسالہ کا ارتکاب کیا۔ جو لوگ اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی رہبری کے لیے، جو لوگ اپنی امامت کے لیے مدینے کو چھوڑ کر کسی اور بستی کی طرف دیکھتا، اس نے صحیح معنوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا، صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، چاہے وہ بستی کوفہ کی ہو، چاہے وہ بستی بصرہ کی ہو، چاہے وہ بستی بغداد کی ہو، چاہے وہ بستی بریلی کی ہو، چاہے وہ بستی اجمیر کی ہو، چاہے وہ بستی سہارنپور کی ہو، وہ کوئی بھی بستی ہو، جس نے اپنی دینی رہنمائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، مدینے والے کو چھوڑ کر، رب کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف دیکھا، اس نے رسالت کو صحیح معنوں میں نہیں جانا، اس نے رسالت کو صحیح معنوں میں تسلیم نہیں کیا۔ تسلیم کس نے کیا؟ تسلیم اس نے کیا جس نے دیکھا تو رب کے فرمان کی طرف دیکھا، جس نے دیکھا تو مدینے والے کے فرمان کی طرف دیکھا، جس نے ان دونوں کو چھوڑ کر کسی بڑے سے بڑے بزرگ، کسی بڑے سے بڑے ولی، کسی بڑے سے بڑے عالم، کسی بڑے سے بڑے محدث کی طرف دیکھا۔ رب کعبہ کی قسم، وہ نہ مومن ہے نہ مسلمان ہے۔ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بصرہ، کوفہ، بغداد، بریلی، اجمیر، ان شہروں کی باتوں کو ماننا تو بڑی بات، ان کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے۔
جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف دیکھتا ہے وہ شرک فی الرسالہ کا ارتکاب کرتا ہے. وہ یہ بات ثابت کرتا ہے, وہ یہ بات اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں سمجھتا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں سمجھتا. اگر وہ سمجھتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا. ختم نبوت کا قائل صرف اور صرف وہ شخص ہے جس نے اپنی زبان اور عمل سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کسی بات کو قابل حجت نہیں سمجھا. جس نے کسی اور کی بات کو قابل حجت سمجھا اس نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر دیا کہ ختم نبوت کا منکر ہے. وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے. مومن وہ ہے جو ختم نبوت کا قائل ہو, جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہو, جو اللہ رب العالمین کے احکامات کو مانتا ہو. مومن وہ ہے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے, ظلم کی بات تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی, اللہ کا آخری رسول, اللہ کا آخری پیغمبر, ناطق وحی سے بولنے والا, وہ یہ خود اپنے حدیث میں یہ ارشاد فرمائے کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی, کہ اگر میرے بعد وہ لوگوں میرے بعد اگر جناب محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی بھی آ جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے, لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی, کہ لوگوں سنو اے امتی سنو, اگر میرے بعد اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ زندہ ہو کر آ جائے تو اس کا بھی حکم نہیں چل سکتا. اگر چلے گا تو صرف کس کا, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلے گا. میرے بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھی حکم نہیں چل سکتا. ہم مسلمان کہلانے والے کہ امتیوں کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیسے چل سکتا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ جیسا جلیل القدر نبی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی بھی بات نہیں چل سکتی, ان کا بھی حکم نہیں چل سکتا, تو کسی بغداد والے کا حکم کیسے چل سکتا ہے؟ کسی سہارنپور والے کا حکم کیسے چل سکتا ہے؟ کسی اجمیر والے کا حکم کیسے چل سکتا ہے؟ کسی بریلی والے کا حکم کیسے چل سکتا ہے؟ امام مانا جائے گا تو صرف اور صرف مدینے والے کو مانا جائے گا. فرمان مانا جائے گا تو صرف اور صرف مدینے والے کا مانا جائے گا. احکام مانا جائے گا تو صرف اور صرف احکم الحاکمین کا مانا جائے گا. جس نے ان دونوں راستے کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف دیکھا تو یاد رکھو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جس نے دین اسلام کو چھوڑ کر, جس نے اس راستے کو چھوڑ کر, جس نے اس نظام کو چھوڑ کر کسی اور نظام کی تلاش میں نکلا, اس کا نظام قابل قبول نہیں ہے, اس کا دین قابل قبول نہیں کیا جائے گا اور کل قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والے میں سے ہوگا. میرے بھائی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے, ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ ہم کس کو قائد مانتے ہیں, ہم کس کو نبی مانتے ہیں. اگر نبی کو نبی مانتے ہیں, اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی ماننا چاہیے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.